الدعاء بین الصلاتین لا یرد، دو درود پاک کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الحاقہ کل ہم نے شروع کی تھی، اس کا تعارف سن لیتے ہیں۔ سورہ الحاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یقینی واقع ہونے والی، اور چونکہ اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے اور قطعی ہے، اور اس کی دہشت، ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط وغیرہ کا، ان قوموں کے دردناک انجام بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے، جو کہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت ہے، اس کو جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کی کس طرح گرفت کی گئی، پکڑ کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، انہیں اللہ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورہ حاقہ کی اپنے سے ماقبل سورہ قلم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہوا، اور سورہ حاقہ میں قیامت کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی، اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والملک علی ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ والملک، اور فرشتے، علی ارجائہا، اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، ویحمل عرشا، اور تمہارے رب کا عرش اٹھائیں گے، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے۔ اس وقت 4 فرشتے آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، بروز قیامت ان کی مدد کے لیے 4 فرشتے اور آ جائیں گے، 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ یومئذ، اس دن، تعرضون، تمہیں پیش کیا جائے گا، لا تخفی، چھپ نہ سکے گی، منکم، تم میں سے، خافیہ، کسی کی کوئی پوشیدہ حالت۔ فاما، پس، بہرحال، من اوتیا، جسے دیا جائے گا،
کتابہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جس کو دیا جائے گا، فیقول ہاؤم، تو وہ کہے گا لو پڑھ لو، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت، بے شک میں یقین رکھتا تھا، انی ملاقٍ حسابیہ، کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئم، خوشگواری کے ساتھ، بما اسلفتم، اس کے بدلے جو تم نے آگے بھیجا، فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں، واما من اوتیہ کتابہ بشمالہ، اور بہرحال جسے دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ بشمالہ، اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول، تو وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش، لم اوتا کتابیہ، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری جو حالت پوشیدہ تھی، قیامت کے دن وہ پوشیدہ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ مخلوق کے احوال ظاہر کر دے گی۔ تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، گناہ گار اپنے گناہوں کی وجہ سے غم زدہ ہوں گے۔ دنیا میں تو عیب چھپے رہتے ہیں، عزت رہ جاتی ہے، لیکن بروز قیامت چونکہ عیبوں کو جاننے والا، حساب اسی کی بارگاہ میں ہوگا، سارے پوشیدہ عیب جو زندگی بھر کسی کو نہیں پتہ چلے، کیا کیا، والدین کو نہیں پتہ، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے والد کے، ہمارے دادا کے کیا کرتوت ہیں، لیکن بروز قیامت ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، اور پھر وہاں سارے ہوں گے، آبا و اجداد بھی ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ساری نسلیں بھی ہوں گی، سب کے سامنے سب کھل جائے گا سب کچھ، بڑی شرمندگی ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اس آیت میں دنیا میں ہی اپنے محاسبے کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لینے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہونے والے حساب کی تیاری کر لینے کی بھی ترغیب ہے۔ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ اور اپنے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب تمہارے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے پیش کیے جائیں گے، بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا، اس نے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اس نامہ اعمال میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا بھی لکھا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے ہدایت پائی، جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان کو ہی گمراہ ہوا۔ اور ارشاد فرمایا، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ،
جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم حساب لیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو، اور اعمال کا وزن کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کا وزن کر لو، اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کر لو جس دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے حساب کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ یہاں سے پیشی کے وقت لوگوں کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے تو جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور وہ انتہائی فرحت و سرور کے ساتھ اپنی جماعت، اپنے اہل خانہ اور قرابت داروں سے کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا، اسی لیے میں نے اس کی تیاری کر لی تھی، اور حساب دینے سے پہلے میں نے خود اپنا محاسبہ کر لیا تھا۔ تو اس لیے جو بندہ دنیا میں اپنا حساب کر لیتا ہے اس کا آخرت کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جو اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے کاروباری معاملات کا حساب نہیں رکھتا اس کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، نہیں دیکھتا، انکم کو نہیں دیکھتا، ایکسپنس کو نہیں دیکھتا، تو اکاؤنٹس مینیج نہیں کرتا، وہ ایک دن آتا ہے کہ کنگال ہو جاتا، دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب کرتا ہے، کیسے آ رہا ہے، کون سے کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، سب کچھ لکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا لیجر مینٹین کرتا ہے تو اس کا کاروبار بڑھتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی جو بندہ اپنے اعمال کا ڈیلی بیسس پہ حساب کتاب نہیں رکھتا، اس طرح کاروبار کا نا روز کا لیجر مینٹین کرنا ہوتا ہے، روز کا حساب کتاب لکھنا ہوتا ہے، ڈیلی کی پیٹی کیش اور پھر منتھلی لیجر اور سالانہ اکاؤنٹ اور آڈٹ، یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال کا بھی حساب یوں ہی کرنا ہے، اپنا آڈٹ کرنا ہے، ڈیلی کی بیسس پہ کرنا ہے کہ آج سارا دن میں نے کیا کیا، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے رہ گئے، کتنے گناہ ہو گئے، توبہ بھی کرنی ہے ان گناہوں سے، اب کل کے لیے پھر نئی پلاننگ کرنی ہے، اللہ اب میں کل یہ کروں گا، کل ان گناہوں سے بچوں گا، اب اتنا عرصہ ہو گیا مجھ سے تہجد مس ہو رہی ہے، میں اب کل سے تہجد شروع کر دوں، اتنے عرصے سے میرے فلاں فلاں نیک اعمال نہیں ہو پا رہے، اب میں کل شروع کر دوں گا۔ تو یوں دنیا میں حساب کرنے والا، اپنے اعمال کا حساب کرنے والا، وہ آخرت میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور جو حساب کتاب نہیں رکھتا اپنے اعمال کا، بس جیسے زندگی چل رہی ہے ایسے ہی چل رہی ہے، سال گزرنے والا ہے، آخری دن آ گیا تو پورا سال گزر ہی گیا نا، اسی طرح 2025 بھی گزر ہی جائے گا۔ جو اپنا ابھی سے پلاننگ نہیں کرے گا، اب سال شروع ہونے والا ہے لیکن کتنی دنیا نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اگلے سال کی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی، بہت ساروں کی، چند خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے پلاننگ کی ہوگی، کئی ہوں گے جنہوں نے صرف دنیا کی پلاننگ کی ہوگی، اس پلاننگ میں اپنی اعمال کو، اپنی آخرت کو، اپنی نیکیوں کے معاملات کو نہیں رکھا ہوگا۔ یہ کی ہوگی کہ میں یہ سکل سیکھوں گا، یہ کروں گا، اتنا پیسہ کماؤں گا، یہ اتنے سورس آف انکم بناؤں گا، اتنے ذرائع سے کماؤں گا، کئیوں نے یہ تو کی ہوتی ہے لیکن اس پلاننگ کے اندر موت کو نہیں رکھا ہوتا، کس سال میں مر بھی جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، میرے نیکیاں کتنی ہوں گی، گناہ اگر ساتھ پھر کیا ہوگا۔ تو اپنی پلاننگ کرنی ہے، اس سال کی پلاننگ کرنی چاہیے، لکھ لینا چاہیے کہ میں اب جتنی غلطیاں پچھلے سال ہو گئیں اب یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ نیا سال آ گیا، خوشیاں منائی، پٹاخے اور وہ بہت سارے گناہوں والے معاملات کیے، رات آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں کیا کیا ہوگا نئے سال کے لیے۔ تو نئے سال کی کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ پلاننگ کی جائے اور پچھلے سال کا محاسبہ کیا جائے کہ مجھ سے کیا ہوا، نہ دنیا نہ دین دونوں طرف سے فارغ، تو اب میں نہیں کروں گا، اپنی دنیا بھی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق سیٹ رکھوں گا، اور اتنا وقت دنیا کے لیے، اتنا وقت آخرت کے لیے، روز کا میں اپنا یہ معمول بنا لوں گا کہ صبح کا جو 1 آدھ گھنٹہ ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے میرا۔ اب جس طرح ہم تفسیر سنتے ہیں روزانہ، قرآن پاک، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اور یہ ہے بھی برکت والا ٹائم،
تو یہ سال بھر اپنا انشاءاللہ اس کی چھٹی نہیں کروں گا، یہ میرا صبح کا جو ایک آدھ گھنٹہ ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے، اللہ کی خاطر۔ اسی طرح جو شام کا ٹائم ہے عصر سے مغرب، یہ ہے روحانی غذا تقسیم کرنے کا وقت، یہ ہے مادی چیزوں میں برکت کا وقت۔ صبح کا وقت جو صبح کے وقت جاگتا ہے، ذکر و اذکار میں، عبادت میں، اس انداز میں وقت گزارتا ہے، اس کو جہاں اور بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، اس کو مادی برکت، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور جس کو روحانی مال چاہیے، روحانی برکت، روحانی سکون چاہیے، تو وہ پھر عصر سے مغرب کا وقت ہے، وہ وقت اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے تو بندے کو بالکل روحانی دل کا سکون مل جائے گا، کیونکہ اس ٹائم وہ چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ وقت ہم کھیل تماشوں میں، کاروبار میں اور دیگر معاملات میں ٹائم نکال دیتے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا وہ ٹائم ہوتا ہے عصر سے مغرب کا وقت۔ تو یوں کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری لکھ لے کہ میں یہ کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، پورا سال انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ معاملات ہوں گے، درود پاک میں اتنا پڑھا کروں گا، رزق حلال کمانے کے لیے میں روزانہ نئی چیزیں سیکھوں گا، نئے نئے سکل سیکھوں گا، کیونکہ جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھے گا، خاص کر اس دور میں، اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اوپن اے آئی اور اتنا جدید سسٹم آ گیا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے۔ جو ایک دن بھی نئی ٹیکنالوجی سے اپ ڈیٹ نہیں رہے گا، وہ بندہ پیچھے رہ جائے گا، پیچھے رہ جائے گا، اور اس کو بڑا پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے، لیکن اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی آخرت کو رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایسا کھو جائے، اپنے اصل مقصد کو بھول جائے، ادھر سے توجہ ہٹ جائے۔ توجہ ساری وہیں رہے، اور ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ رہے زمانے کے ساتھ ساتھ، تاکہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارے معاملات کرے، نئے سال کا آغاز کرے، ساری چیزیں لکھ لے، اور لکھ کے اپنے روم میں جہاں بھی سوتا ہے، جہاں روز نظر پڑتی ہو، وہاں لکھ کے رکھ لے کہ یہ میرا مقصد تھا اور یہ میں نے پلاننگ کی تھی، اور اس کے مطابق اب میں نے چلنا ہے۔ روز نئی نئی چیزیں سیکھنی ہے، روز اتنا علم حاصل کرنا ہے، یوں آخرت کی تیاری ایسے کرنی ہے۔ دنیا بھی اگر بنانی ہے تو اچھی نیت کے ساتھ، مجھے دنیا چاہیے، اتنے میرے اخراجات ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ کرے گا تو وہ دنیا داری بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں دنیا میں محاسبہ کرنے والا وہ آخرت کے حساب سے بچ جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس کو آخرت کے حساب کے اندر۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی ان لوگوں کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ خوشگوار زندگی میں ہوں گے، پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم نے زندگی میں کیے تھے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے اپنا دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا میرا روزہ ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا اتنی گرمی میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے ہو اور اتنی مشقت کا کام کرتے ہو، اور پھر بھی نفلی روزے رکھتے ہو، کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ سن کر چرواہا کہنے لگا حضور کیا وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا تھا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس چرواہے کی باتیں سن کر بڑے حیران ہوئے، اور اس سے فرمانے لگے تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہم اسے ذبح کریں گے، تمہیں اس کا گوشت بھی کھلائیں گے، بکری کی مناسب قیمت بھی دیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر چرواہے نے کہا کہ حضور میں مالک نہیں ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو ملازم ہوں، میرے آقا کی بکریاں ہیں، میں تو غلام ہوں، میں کیسے فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ اس کی امانت داری سے بہت متاثر ہوئے اور ہم سے فرمایا یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ لیکن دیکھو یہ چرواہا کتنا نیک ہے، متقی ہے۔ چرواہے نے بھی یہ بات سن لی، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس چرواہے کی باتوں اور نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ اس چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے، اس نیک چرواہے کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساری بکریاں بھی اس کو تحفے میں دے دی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا۔ سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب بدبختوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں اپنے برے اعمال لکھے ہوئے پائے گا تو شرمندہ و رسوا ہو کر کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا، اور اپنا نامہ اعمال پڑھتے وقت مجھے یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی، میرا وہ مال جو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا میرے کچھ کام نہ آیا، اور وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا، میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل و محتاج ہو کر رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے اس کی مراد یہ ہوگی کہ دنیا میں جو حجتیں میں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔